السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج ہم جہنم کا دھواں اور چنگاریاں اور شعلوں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخشے گا۔ دیکھیے، دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے گرمی میں ٹھنڈک ملتی ہے۔ پہلا پانی، دوسری ہوا اور تیسرا سایہ۔ جہنم کی ہوا کا نام سموم ہے جو سخت ترین گرم ہے۔ جہنم کے پانی کا نام حمیم ہے، یہ بھی سخت گرم ہے۔ جہنم کے سائے کا نام یحموم ہے جو جہنم کے دھوئیں کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی اگلی آیت اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مرسلات میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچتا ہے۔ مراد اس سائبان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا، اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لیے بلند ہو کر پھٹ کر 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور فراخ حساب تک کفار اسی دھوئیں کے احاطے میں رہیں گے، جیسا کہ مقبولین ظل عرش میں رہیں گے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب چنگاری آگ سے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، پھر بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے۔ پھر جو لوگ اس واقعے کو جھٹلاتے رہے سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کو بڑی خرابی ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دونوں یعنی جنس و انس پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء تفسیر نے فرمایا کہ شوائز شین کے پیش سے آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں آگ کی روشنی نہ ہو۔ اس آیت میں بھی جن و انس کو خطاب کر کر ان پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑنے کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب و کتاب کے بعد جو مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس میں 2 طرح کے عذاب ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 طرح کے عذاب ہوں گے، کہیں آگ ہی آگ اور شعلے ہی شعلہ، دھوئیں کا نام نہیں ہوگا، اور کہیں دھواں ہی دھواں جس میں آگ کی کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت کا تکمیل قرار دے کر یہ معنی کیے ہیں کہ اے جن و انس، آسمانوں کے حدود سے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر تم ایسا ارادہ بھی کر لو، تم جس طرح بھاگ کر جاؤ گے، آگ کے شعلے اور دھوئیں تمہیں گھیر لیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے مذکورہ آیت کی تفسیر بتانے کے لیے کھڑکی سے اپنا سر نکال کر اس آیت کی تلاوت کی تو اپنا سر اندر کر لیا اور بہت روئے۔ دوبارہ سر نکالا تو فرمایا، یہ آگ کے شعلوں کے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو مکمل بات بیان کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بس درجہ ذیل حدیث سے بھی جہنم میں دھواں کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان آدمی کے پیٹ میں جہاد فی سبیل اللہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اسے پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ امام ترمذی نے مذکورہ حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، کافروں کو وہاں تک کے پہنچنے میں 70 سال لگیں گے۔ حضرت ابن مسعود، وائل بن محان، ابو عیاض وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہتی اور جمع ہوتی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ اگر پہاڑوں کو وہاں سے گزارا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس میں قسم قسم کے عذاب ہیں۔ حضرت ابو عیاض فرماتے ہیں کہ ویل ایک وادی ہے جو پیپ سے بہتی ہے۔ اور حضرت ابن جریر نے اپنی سند سے اس مذکورہ ارشاد کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابو عیاض کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی جڑ میں ایک حوض ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہتی ہے۔
अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि उसको अनकरीब दोज़ख के पहाड़ पर चढ़ाऊँगा। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूर आयत की तफसीर में फरमाया है कि ये जहन्नम में एक पहाड़ है, काफिर को इस पर चढ़ने के अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। बस जब वो इस पहाड़ पर अपना हाथ रखेगा तो हाथ पिघल जाएगा, और जब हाथ उठाएगा तो वो पहली हालत में लौट आएगा, और जब उस पर अपना पाँव रखेगा तो वो भी पिघल जाएगा, फिर जब उसे उठाएगा तो वो भी पहली हालत में लौट आएगा। ये इसी हालत में 70 साल तक के चढ़ता रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ये आग का चीकना पहाड़ है, जब भी नाफरमान इस पहाड़ पर चढ़ेगा फिसल कर आग में आ गिरेगा। हज़रत अता बिन साइफ फरमाते हैं कि ये पहाड़ आग की चीकनी चट्टान है, काफिर को इस पर चढ़ने का पाबंद किया जाएगा, जब इसकी चोटी पर पहुंचेगा तो इसकी पस्ती में फिसल कर आ गिरेगा। इसी तरह दोबारा उसको इस पर चढ़ने का पाबंद किया जाता रहेगा, हमेशा इसका यही हाल रहेगा। आगे से इसको लोहे की जंजीरों से जकड़ा होगा और पीछे से लोहे के हथौड़ों से इसको ज़रबें लगाई जाएंगी, और इसी हालत में 40 साल में इस पर पहुँचेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि फलक तहमल अक़बा, सूरह बलद की आयत है, सोना धमाका सा अक़बा पर। अहले तफसीर में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये अक़बा जहन्नम में कांपने वाला पहाड़ है। अबू रजा फरमाते हैं कि इसकी बुलंदी और पस्ती का सफ़र 7-7 हज़ार साल के बराबर है। हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वादी गई और ऐसाम जहन्नम की तह में 2 नहरें हैं, जिनमें 2 ज़खियों की पीप बहती है। सूरह मरियम की आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि उनको अनकरीब वादी गई में डाला जाएगा। इसकी तफसीर में हज़रत अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वादी गई जहन्नम में है, उसका जायका खबीस है, उसकी गहराई बहुत दूर है। और बहकी की रिवायत में है कि ये जहन्नम में खोलती हुई नहर है, इसमें उन लोगों को झोंका जाएगा जो दुनिया में अपने ख्वाहिशात की पैरवीकार होंगे। शफी बिन माते कहते हैं कि जहन्नम में एक महल है जिसका नाम हवी है, इसकी बुलंदी से जब काफिर को फेंका जाएगा तो इसकी तह तक के पहुँचते पहुँचते उसे 40 साल तक के लग जाएंगे। इसी के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, सूरह तह की आयत है, और जिस शख्स पर मेरा गज़ब वाक़ होता है वो बिल्कुल गया गुजरा हुआ। और जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम ईसाम है, इसमें सांप और बिच्छू हैं, उनमें के हर एक बिच्छू की दुम में 70 बड़े मटकों के बराबर जहर है, और हर बिच्छू का फन खच्चर जितना बड़ा है। जब ये इंसान को डसेगा तो इसकी शिद्दत से उसे जहन्नम की गर्मी की तकलीफ से कुछ भी मालूम ना होगी। बस ये वादी हवी इसके मुस्तहिकीन के लिए तैयार की गई है। और जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी गई है, जो पीप और खून से बहती है, और जहन्नम में 70 बीमारियां हैं, उनमें की हर बीमारी जहन्नम के हिस्सों की तरह एक हिस्सा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की इस आयत की तफसीर करते हैं कि हमने उनके दरमियान मौबिक़ बनाई है। इसकी तफसीर में वो फरमाते हैं कि ये जहन्नम में पीप की वादी है, और एक रिवायत में उनसे यूँ मरवी है कि ये जहन्नम में पीप और खून की नहर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि ये जहन्नम में बहुत गहरी वादी है। हज़रत उमर बिन अब्सा फरमाते हैं कि फलक जहन्नम में एक कुआं है, इसी से जहन्नम भड़काई जाएगी, और जहन्नम इससे इस तरह पनाह मांगती है जैसे इंसान जहन्नम से। हज़रत ज़ैद बिन अली अपने आबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, फलक जहन्नम की जड़ में एक खाई है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, जब उसे खोला जाता है तो इससे आग निकलती है, और इससे निकलने वाली आग की सख्त गर्मी से खुद जहन्नम फरियाद करती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलक जहन्नम में ढका हुआ कुआं है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फलक जहन्नम का जेल खाना है। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि सईर जहन्नम में पीप की एक वादी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला के साथ जुब्बुल हुज़्न से पनाह तलब किया करो। सहाबा ने पूछा, जुब्बुल हुज़्न क्या है? आपने फरमाया, जहन्नम की एक वादी है जिससे रोज़ाना 100 मरतबा खुद जहन्नम पनाह मांगती है। सहाबा कराम ने पूछा, ए रसूल अल्लाह, इसमें कौन लोग जाएंगे? फरमाया, अपने आमालों की रिया और नमूद करने वाले कारी जाएंगे। इमरानुल कसीर कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जहन्नम में एक वादी है जिससे खुद जहन्नम रोज़ाना 400 बार पनाह मांगती है, इस खौफ से कि इसे
اس میں نہ ڈال دیا جائے تو اسے وہ کھا جائے۔ یہ وادی اللہ تبارک تعالیٰ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ حضرت معارف کرخی فرماتے ہیں کہ حضرت بکر بن خنیس نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ پھر اس وادی میں ایک کنواں ہے جو کہ جب الحزن ہے، اس سے یہ وادی اور جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں۔ پھر اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے یہ وادی جہنم اور وہ کنواں پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نافرمان قاریوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، مراد ان قراء سے وہ علماء اور قاری ہیں جو دین کا علم رکھنے کے باوجود خدا تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے اور علم کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوگا، اور ظالم اور حکمرانوں کی حمایت کرتے اور ان سے حاجتیں مانگتے ہوں گے۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بہت سے تنور ہیں اور وہ اس طرح تنگ ہے جیسا نیزے کو زمین میں گاڑنے سے نیزہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام جب الحزن ہے۔ وہ دوزخیوں کو ان کے اعمالوں کے حساب سے اس میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد انہیں بند کر دیا جائے گا۔ حضرت بلال بن ابی بردہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ متکبروں کو پکڑا جائے گا اور آگ کے بنے لوہے کے تابوتوں میں ڈالا جائے گا، پھر ان تابوتوں کو اس کنویں میں پھینک کر اوپر سے جہنم کو ملا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس کی گرمی سے جہنم کی تمام وادیاں اللہ سے پناہ مانگتی ہیں۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی کا ایک کنواں ہے جسے حب حب کہا جاتا ہے، اللہ نے لازمی کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے جسم میں انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر شے ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ ان کو جہنم کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولوس ہے۔ ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو سب آگوں کا منبع اور مرکز ہوگی۔ انہیں جہنم کے زہر قاتل گیلی مٹی جو دوزخیوں کے جسموں کا عرق ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ ترمذی شریف کی ایک موقوف روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک محل ہے جس کا نام بلوس ہے، اس میں ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، یہ سب آنکھوں کا منبع اور مرکز ہے، سب برائیوں سے زیادہ برا ہے، سب غمناکیوں سے زیادہ غمناک ہے، سب موتوں کی موت ہے اور بدترین کنویں سے بدترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک جیل خانہ ہے، اس میں بد سے بدترین لوگ داخل ہوں گے، وہ خود بھی جہنم پر ہوگا، یعنی اس کے نیچے بھی آگ ہوگی، اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی، اس کی دیوار بھی آگ کی ہوگی اور خود اس سے جھلسانے والی آگ پھوٹے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی آدمی لوگوں کے کسی کام کا ولی نہ بنے ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر کھڑا کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جہنم کے پل پر کھڑا کریں گے، بس اس کی وجہ سے یہ پل ایک دفعہ زور سے کانپے گا، چاہے جہنم سے کوئی نجات پائے یا نہ پائے، مگر اس کا ہر عضو دوسرے عضو سے جدا ہو جائے گا، یعنی جسم کے پٹھوں میں قوت اور تناؤ نہ رہے گا۔ پھر اگر وہ نجات یافتہ لوگوں سے نہ ہو تو اسی زلزلے سے قبر کی طرح کالے کنویں میں جہنم میں جا پڑے گا اور اس کی گہرائی تک کے 70 سال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ حجاج بن عبداللہ شمائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں بھی شریک تھے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان بن مجیب نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم صحابہ میں سے ہیں، کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کے 70,000 گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں 70,000 اژدھا ہیں اور 70,000 بچھو ہیں، کوئی کافر اور منافق وہاں نہیں پہنچے گا مگر وہ سب اسے ڈسیں گے۔ اس مضمون کی ایک حدیث حضرت عطا بن یسار سے بھی منقول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں 70,000 پتھر ہیں، ہر پتھر میں ایک سانپ ہے جو اہل جہنم کے منہ کو کھائے گا۔ ابو منہال ریاحی کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں آگ کی چھوٹی چھوٹی پانی کی وادیاں ہیں، ان میں اونٹ کے بدن جتنے موٹے سانپ اور حبشی خچروں جتنے موٹے بچھو ہیں۔ جب دوزخیوں سے
कोई उनके सामने गिरेंगे तो ये उसे बहुत तेज़ी से डसना शुरू कर देंगे, हत्ता कि वो उनसे भाग जाने की फरियाद करेंगे। हज़रत मुजाहिद और हज़रत उबैदा बिन उमैर से नकल करते हैं कि जहन्नम में एक कुआं है जिसमें बहुत सी मुसीबतें हैं। इसमें बख्ती बड़े ऊँटों के बराबर मोटे मोटे सांप हैं और सियाह खच्चरों जैसे बड़े बड़े बिच्छू हैं। जहन्नमी आग वगैरह के अजाब से तंग आकर उन सांपों की तरफ या साहिल जहन्नम की तरफ जाने की फरियाद करेंगे ताकि उनके अजाब में तब्दीली से उन्हें कुछ राहत पहुँचे। तो उनको वहाँ भेज दिया जाएगा तो वो सांप और बिच्छू उनके बालों से और उनके होंठों से डसना शुरू कर देंगे तो उनका गोश्त टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। इसी तरह डसते डसते उनके पाँव तक जा पहुँचेंगे तो ये दोज़खी आग की तरफ लौटने की फरियाद करेंगे और आग आग पुकारेंगे, यानी हमें दोबारा आग में डाल दो। और ये सांप और बिच्छू उनका पीछा करेंगे। जब उनको जहन्नम की गर्मी जलाएगी तो वापसी भाग जाएंगे। ये जहन्नम के किनारों में गढ़ों में रहते हैं। हज़रत ताऊस ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम में एक कुएं के किनारे पर से एक चट्टान को गिराया गया तो 70 साल तक कि उसमें गिरती रही, तब जाकर इसकी इंतहा को पहुंची। क्या आपको मालूम है अल्लाह ने ये किसके लिए तैयार की है? कहा मालूम नहीं। फरमाया हलाकत है, अल्लाह ने जिसके लिए इसे तैयार किया है उसके लिए हलाकत है। जिसको अल्लाह ने अपने हुक्म में शरीक किया यानी हुक्मरान बनाया लेकिन इसने जुल्म करना शुरू कर दिया। ताऊस फरमाते हैं ये बात सुनकर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रो पड़े। हसन बिन यहया खशनी फरमाते हैं कि जहन्नम में कोई घर ऐसा नहीं है, ना कोई घात की जगह, ना कोई तोक, ना कोई बेड़ी और ना कोई जंजीर, मगर जो उसका मुस्तहिक है और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। अहमद इब्ने अबिल हवारी कहते हैं कि मैंने ये बात अबू सुफियान को बताई तो वो रो पड़े। फिर फरमाया तेरे लिए हलाकत हो, उसका क्या हाल होगा जो उन सब का मुस्तहिक हो, यानी तोक उसके गले में हो, बेड़ियाँ उसके पाँव में हो, जंजीर इसकी गर्दन में डालकर उसे आग में डाल दिया जाए, फिर उसे लूट मार की जगह फेंक दिया जाए। तो इस लूट मार की जगह जहन्नम में जो बला जिसे चाहे इसे काट खाए, क्या कह रहे हैं कि जो बला उसे चाहे काट खाए, डस ले या फिर जलाए और किस्म किस्म की तकलीफ़ें पहुँचाए। अल्लाह तबारक ताला हमें इससे अपनी पनाह में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है और हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तोक और आतिशें सोजा तैयार कर रखी हैं। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं और हम काफिरों की गर्दनों में तोक डालेंगे और हाथ और पाँव में जंजीर, फिर मिश्के, कैसा हुआ जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। कुरान करीम की तीसरी आयत में अल्लाह तबारक ताला इस तरह फरमाते हैं कि जब तोक उनकी गर्दनों में होंगी और उन तोकों में जंजीरें पिरोई हुई होंगी जिनका दूसरा सिरा फरिश्तों के हाथ में होगा और उन जंजीरों से उनको घसीटते हुए खोलते हुए पानी में पहुंचाएंगे, फिर ये आग में झोंक दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम की एक और आयत में इस तरह फरमाते हैं जो कि सूरतुल अहकाफ की आयत है कि उस शख्स को पकड़ो और उसके गले में तोक पहना दो, फिर दोज़ख में इसको दाखिल कर दो, फिर एक ही जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 गज़ है उसको जकड़ दो। कुरान करीम की सूरतुल मुज़म्मिल की आयत में अल्लाह तबारक ताला इस तरह फरमाते हैं कि हमारे यहाँ बेड़ियाँ हैं और दोज़ख है और गले में फंस जाने वाला खाना है और दर्दनाक अज़ाब है, बस उन लोगों को उन चीज़ों से सज़ा दी जाएगी। हज़रत हसन बसरी ने जहन्नम का जिक्र किया तो फरमाया अगर जहन्नम की एक बेड़ी पहाड़ों पर रख दी जाए तो उनको बहरे अस्वद तक के मुंतशिर कर दे, और अगर एक हाथ की जंजीर किसी पहाड़ पर रखी जाए तो अपने वज़न और तेश से उसे पीस डाले। हज़रत मूसा बिन अबी आयशा ने ये आयत तिलावत की जो कि सूरह ज़म्र की आयत है कि भला जो शख्स अपने मुंह को क़यामत के रोज़ सख्त अजाब के सुपुर्द बना देगा और ऐसे जालिमों को हुक्म होगा जो कुछ तुम किया करते थे अब उसका मज़ा चखो, तो फरमाया जहन्नम में उनके हाथों को हथकड़ियाँ लगा दी जाएंगी और वो अपने चेहरों से अजाब का इस्तकबाल करेंगे। उनमें इसकी ताकत ना होगी कि जहन्नम से अपनी हिफाजत कर सकें। जब भी उन पर कोई अजाब मुसल्लत होगा उसका अपना चेहरों से इस्तकबाल करेंगे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला हुक्म फरमाएंगे कि इसे पकड़ो और जकड़ दो तो इस पर 70,000 फरिश्ते लपकेंगे, हर एक आगे बढ़ेगा कि कौन इसकी गर्दन में तोक डालता है। देखिए यहाँ पर हज़रत मुजाहिद और हसन बसरी और हज़रत इकरमा वगैरह ने इन काल का तर्जुमा बेड़ियों से किया है। नीज़ हज़रत हसन फरमाते हैं कि ये बेड़ियाँ आग की होंगी।
ابو عمران جونی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ایسی بیڑیاں ہوں گی جو کبھی نہیں کھلیں گی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی عزت اور غلبے کی قسم اہل جہنم کو اس خوف سے قید نہیں کیا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کو عاجز کر کے جہنم سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جہنم ہی میں قیدیوں کی شکل میں پڑے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس جمجمہ کنویں کے ارد گرد کے کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 50-100 سال ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے اس کو 40 سال تک کے لڑکھڑاتا رہے گا۔ حضرت ابن المبارک سفیان سے فسلکو بس اسے جکر دو کی تفسیر نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اس زنجیر کو کافروں کی دبر جائے پاخانے سے داخل کر کر منہ سے نکالا جائے گا۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زنجیر کو کافر کی مقعد جائے پاخانے میں داخل کیا جائے گا اور اس کے منہ سے نکالا جائے گا، پھر اسے اس میں اس طرح پرویا جائے گا جسے بھوننے کے لیے ہڈی کو لکڑی میں پرویا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زنجیر کو کافر کی دبر میں داخل کر کر اس کے نتنوں سے نکالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پاؤں کے بل کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ کفار کے لیے جہنم میں میخیں ٹھوکی جائیں گی جن کے ساتھ زنجیریں ہوں گی جو ان کی گردنوں میں ڈال دی جائیں گی، پھر جہنم ایک زبردست رینک مارے گی جس سے ان کفار کو 500 سال کی مسافت کے برابر دور پھینک دیا جائے گا یا پھینک دیں گے، پھر ان کو ایک دن میں واپسی لائیں گے۔ اسی دن کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ایک دن تیرے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر دو زخیوں میں سے کسی آدمی کو زنجیر سمیت پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ان پہاڑوں کو نیست و نابود کر دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جو کہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کافر کی پشت پیچھے سے اس کے سر کے بالوں اور پاؤں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کافر کے سر کے بالوں اور قدموں کو پکڑا جائے گا اور اس کی کمر توڑ دی جائے گی جیسے لکڑی کو تندور میں جلانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ایک زمانے سے قیامت تک کے بھڑکایا جائے گا، اس کا کھانا پانی طوق سب گرم ہے، اگر ان میں سے کسی طوق کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو انہیں سیاہ پانی تک کے چیر دیں، اور اگر زنجیر کا ایک ہاتھ جتنا حصہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اسے پیس ڈالے، اور اگر کسی پہاڑ اور عذاب خداوندی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ بھی ہو تو بھی یہ پہاڑ پگھل جائے گا۔ ان کفاروں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کو آگ جلائے گی اور روحوں کو باقی رکھیں گے۔ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جہنم کے لیے سایہ دار بادل پیدا فرمائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاہ سایہ دار بادل پیدا فرمائیں گے، بس انہیں پکارا جائے گا کہ اے آگ والو تم کیا چیز طلب کرتے ہو، تو وہ اس پر دنیا کا بادل یاد کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار پانی چاہیے، تو ان پر پانی کی جگہ طوق برسائی جائے گی جو ان کے طوقوں پر اضافہ ہوگی، اور زنجیریں برسائی جائیں گی جو ان کی زنجیروں پر اضافہ ہوں گی، اور انگارے چھوڑے جائیں گے جو ان پر مزید شعلے بھڑکائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی پر تشریف لائے اور وہاں پر مکروہ آواز سنی اور بدبودار ہوا پائی تو پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہتی ہے اے میرے پروردگار آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرمائیے، میری زنجیریں، طوقیں، سوزش، جلتا ہوا پانی، بہنے والی پیپ اور عذاب بہت بڑھ گیا ہے، میری گہرائی بڑھ گئی، میری گرمی سخت ہو گئی، بس آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشرک مرد اور ہر مشرک عورت اور ہر خبیث مرد اور ہر خبیث عورت اور ہر مغرور قیامت تک کا منکر تیرے لیے ہے۔